بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد مامون اصغر اور پیس ٹی وی اردو اسٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم پچھلے پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے ایمان بالملائکہ کے اوپر، اور پھر ایمان باللہ کو بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ یہ سیریز جو ابھی ہم پروگرامز کی کر رہے ہیں، جس میں ہم ایمان باللہ اور پھر ہم نے ملائکہ کے بارے میں سمجھا، یہ اس پوری سیریز کا نام ہے اصلاح عقیدہ، اور ابھی یہ سیریز آگے بھی چلتی رہے گی۔ آج سے ہم جو پروگرامز کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اس کا نام ہے ایمان بالکتب، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بھی کتابیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کی ہیں ان کے اوپر ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ہم نے اس کو کیسے ماننا ہے۔ اسی موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پہلے کی طرح موجود ہیں ابو انشا قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب۔ کیسے ہیں قاری صاحب آپ؟ الحمدللہ، اللہ کے بڑا احسان ہے۔ قاری صاحب، ہم گفتگو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ ایک مسلمان کا کتابوں کے اوپر کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ وہی عقیدہ ہونا چاہیے جس کا اسلام تقاضا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ، تو وہ کتب مراد ہیں جو اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے اتاری ہیں، جس طرح کہ قرآن مجید اتارا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو بھی کتب اتاری، جس میں تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، یعنی یہ ایمان کا حصہ ہو کہ تورات بھی اللہ نے اتاری اور اللہ کے سچے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پر اتاری، انجیل بھی اللہ نے اتاری اور اللہ کے سچے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری، زبور بھی اللہ نے اتاری اور اللہ کے سچے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام پر، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد گرامی تھے، ان پر اللہ نے اتاری۔ اس زمانے میں چونکہ قرآن مجید اس کا شاہد ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنی کتب میں تبدیلیاں پیدا کی، تحریف کی، کچھ گھٹا دیا، کچھ بڑھا دیا، پسند کی باتیں رکھ لیں، ناپسند باتیں نکال دیں۔ تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ یہ کہ جب بھی کوئی سابقہ امتوں کے حوالے سے کوئی بات سنتے ہو یا سابقہ کتب کے حوالے سے کوئی بات تم سنتے ہو اور اسلام اگر اس کی تصدیق نہیں کرتا، ایک بات ایسی ہے کہ مثلا کسی کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ جی اللہ رب العالمین ایک ہے، اور اسلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اگر کوئی آ کے پوچھتا ہے کہ جی انجیل میں لکھا ہوا ہے اللہ ایک ہے، تو کیا ہمیں ماننا چاہیے؟ کہیں کہ بالکل ماننا چاہیے، اللہ ایک ہے۔ اور ہمیں یہ بات یہ بھی ملے گی کہ قرآن نے بھی یہی کہا، اس کا مطلب ہے یہ والی بات ابھی تک انہوں نے نہیں بدلی ہے، یہ وہی باقی ہے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو تعریف شدہ ہیں اور وہ اسلام سے متصادم ہیں، تو اس کو تو ہم برملا کہیں گے کہ یہ تعریف شدہ ہیں۔ مثلا اسلام نے کبھی کسی دور میں بھی شرک کو جائز نہیں رکھا، اور کسی بھی پیغمبر کی شریعت میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرنا جائز نہیں رکھا گیا۔ تو اب اگر کسی کی کتاب یہ گواہی دیتی ہے کہ جی ہماری کتاب میں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا دوسرے کوئی معاملات اس طرح شرکیہ ہوتے ہیں، تو ہم کہیں گے یہ کتاب اللہ سے متصادم ہے۔ شواہد یہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء دنیا میں بھیجے ہیں، وہ سارے انبیاء کی اپنی اپنی قوم کو پہلی دعوت ہی یہی ہوتی تھی۔ چنانچہ قرآن مجید کہتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ تو ان پیغمبروں کو جو اللہ نے بھیجا، فقال یا قوم، سب نے آ کر کے اپنی اپنی قوم کو دعوت دی، قوم کو پکارا اور فکر و نظر کی بلندیوں سے پکارا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی معبود جیسا آپ نے نہیں بتایا ہے۔ کہ رسول شریعت لے کے آتے تھے، اس چیز کی میں وضاحت چاہتا ہوں کہ ایک لفظ ہم سنتے ہیں کتاب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور ایک لفظ آج کل بھی ہم سنتے ہیں شریعت کے نام سے، ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ واضح ہو جائے ہمارے یہ ساتھ۔ الگ چیز نہیں ہے، کتاب ہی تو شریعت لاتی ہے، یعنی جو کتاب ہوتی ہے اسی کے اندر شریعت ہوتی ہے۔ شریعت جو ہے وہ کتاب سے باہر نہیں ہوتی۔ پھر کتاب اللہ اتار دیتا ہے، پھر اس کے ساتھ جو رسول بھیجا ہے جس پر وہ کتاب اتاری ہے، اس کی تعلیمات بھی اسی شریعت کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ جو کتاب اللہ آسمان سے اتارتا ہے اس میں بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ اجمالی طور پر بیان کرتا ہے، یعنی اختصار کے ساتھ، بس بنیادی پوائنٹ دے دیتا ہے، اور باقی معاملے اللہ تعالیٰ اس دور کے پیغمبر پر چھوڑ دیتا ہے
تاکہ وہ اس کی وضاحت کرے۔ جی، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں ناظرین کے کتاب کے اندر جو احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہیں وہی شریعت ہوتی ہے اس نبی کی۔ یعنی وہ ایک نظام جو اللہ نے دستور زندگی ہمیں دیا ہے زندگی گزارنے کے لیے، وہ کتاب میں بھی ہوگا، وہ حدیث میں بھی ہوگا، اور یہ دونوں چیزیں مل کر ہمارے لیے شریعت بنتی۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، آپ نے ان کتابوں کی بات کی جن کی آج کل تحریف ہو چکی ہے، آج کل کے دور میں ہمیں نظر آتی ہیں، ان کی مختلف کاپیز بنی ہوئی ہیں مختلف زبانوں میں، اب تو ٹرانسلیشن بھی آ گئی ہوئی ہے، تو کیا ہم ان کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں، ان کی تلاوت کر سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارا حصہ بدل چکا ہے اور کچھ حصہ صحیح ہے، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پڑھنے والے کی نیت کے اوپر کہ وہ کیوں پڑھ رہا ہے۔ اگر وہ ثواب کے لیے پڑھ رہا ہے تو نہیں کر سکتا، اس کی تلاوت بھی نہیں کر سکتا، اس کے مقصد کے اوپر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک ورق لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، وہ بھی کسی بات کی تصدیق چاہتے تھے اور آپ کے سامنے آ کر کے پڑھنے لگے، اور ان کی نظر پیپر کے اوپر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو وہ نہیں دیکھ رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر میں کھڑے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول غصے کی وجہ سے آپ کے چہرے پہ سرخی آ رہی ہے، غصے کے آثار نمایاں ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر کو ٹوکتے ہیں کہ کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کس قدر غضبناک ہو رہا ہے؟ انہوں نے پیپر کو ایک طرف کیا اور کہا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد سبحان نبیّا، اللہ کہ سبحان اللہ اللہ۔ کے رسول، میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور آپ کا سچا رسول ہونے پر میں راضی ہوں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میں تورات اس لیے اس کا ورک نہیں پڑھ رہا تھا کہ میں نے قرآن کو چھوڑ دیا اور اس پر عمل پیرا ہو گیا ہوں، میں صرف کچھ تصدیق چاہتا تھا۔ تو آپ نے وہاں ایک بڑی عجیب بات کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صلی اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ لو کان موسیٰ حجا ما وسعہ الا اتباعی، تو آج تورات کا صفحہ میرے سامنے پڑھتا ہے نا، جس پیغمبر پر یہ تورات اتری ہے وہ پیغمبر بھی اگر آج زندہ ہوتا تو ما وسعہ الا اتباعی، جنت میں جانے کے لیے اس کو بھی میری سنت کی کشتی میں سوار ہونے کی ضرورت تھی، اس کے بغیر وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا تھا۔ اسی طرح فرمایا لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل، اگر موسیٰ علیہ السلام تم میں دوبارہ آ جائیں، اور حالانکہ وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، پیغمبر ہیں بالکل، یعنی میرے آنے کے بعد اگر وہ دوبارہ آ جائیں اور تم اس کی پیروی شروع کر دو اور میری پیروی چھوڑ دو تو لضللتم عن سواء السبیل، تم سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ۔ اب نبی کو چھوڑنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو چھوڑنا، چہ جائے کہ کسی دوسرے پیغمبر کی وجہ سے ہی کیوں نہ چھوڑا ہو، وہ گمراہی کے سوا کچھ نہیں دے سکتا۔ اب ہدایت سراپا موقوف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر، آپ کی سنت پر، آپ کی پیروی۔ جی بالکل، یقیناً ہدایت تو اس وقت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہی مل سکتی ہے۔ صرف کچھ اشکالات جو تھے میرے ذہن میں چاہتا تھا اس کو ہم کلیئر کریں۔ آپ نے بتایا کہ تلاوت ہم اس کتاب کی نہیں کر سکتے، ہاں، اس میں ایک بات رہ گئی ہے جو میں کہنا چاہ رہا تھا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیت اس کیا کی ہے۔ نیت کے جی اوپر۔ اب ایک شخص اگر اس نیت سے اس کو سٹڈی کرتا ہے کہ مجھے عیسائیوں سے بات کرنی ہے، مجھے یہودیوں سے بات کرنی ہے، وہ جو قرآن مجید پر اعتراض کرتے ہیں، اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، مجھے اس کا جواب انہی کی کتابوں سے مجھے تلاش کرنا ہے، تو یہ تو سراسر دین کی خدمت ہے۔ یہ اگر مقصد لے کر پڑھتا ہے، اسی طرح مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مناظر بھی تھے، اور بڑے، دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں تھا جس سے انہوں نے مناظرے نہ کیے ہوں، آریاؤں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، سب سے عقلی نقلی ہر اعتبار سے وہ دلائل سے جیتتے، اور الحمدللہ اس سے بہت مسئلہ کے حقہ کو اور عقائد صحیحہ کو بہت فائدہ ہوا، اور ان دنوں میں بہت لوگوں نے شرک سے توبہ کی۔ جب بھی آدمی اس طرح کے کام کرتا ہے، اس سے سب سے بڑا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ دین پھیلتا ہے اور لوگوں کو سمجھ آتی ہے، لوگوں کو سمجھ آتی ہے۔ بے شک وہ دو آدمی آپس میں مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی بحث سے جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ نتیجہ نکال لیتے حق ہیں، واضح ہو جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں انگریز کا دور ہوتا تھا، اور خود انگریز عدالت جج بن کر ان کو مناظرہ کرنے کی اجازت دیتی تھی، اور پھر وہ مناظرے جب جیتتے تھے، بستیوں کی بستیاں، علاقوں کے علاقے
جو ہیں وہ مسلمان ہوتے اور وہ سبحان اللہ، توحید کی دعوت کو قبول کرتے اور شرک سے توبہ کرتے، اور یہی منظر آج ہم دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کی اس محنت کی جی وجہ سے ماشاء اللہ، کتنے لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت اچھا شیخ صاحب نے ایکسپلین کیا۔ ان کتابوں کی تلاوت کرنا اور نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری نیت کیا۔ اگر ہماری نیت میں یہ ہے کہ ہم کمپیریٹیو ریلیجن سیکھنا چاہتے ہیں، یا کبھی اگر ہمیں کسی کرسچن کا سامنا کرنا پڑے گا یا کسی بھی غیر مذہب کا، تو ہم انہی کی کتابوں میں سے انہیں ریفرنس دے سکیں، تو اس مقصد کے لیے تو پڑھی جا سکتی ہیں۔ لیکن اس وقت جو شریعت ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہی ہمیں سیدھا اور سچا راستہ دکھائے گی۔ یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد شیخ صاحب دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد مامون اصغر، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل فرمایا قرآن، اور اس سے پہلے کی جو کتابیں ہیں یا جو صحف تھے، ان کے اوپر ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ میں شیخ صاحب، میں اب چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ قرآن جو ہے، اس قرآن مجید کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ وہم ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ وہ دلیل لیتے ہیں کہ اللہ خالق کل شیء، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کے خالق ہیں۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے، تو دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا کوئی خالق نہ ہو، تو اس کا خالق بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور یہ مخلوق ہے۔ اس چیز کی وضاحت جو ہے کیجیے اور ہمارے عقائد کی درست کیجیے۔ جزاکم اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آج کل کا نقطہ نظر نہیں ہے، بہت پہلے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اسی بات کی سزا دی گئی کہ لوگ کہتے تھے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اور وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ کلام اللہ ہے، اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اور یہی بات درست ہے کہ کلام اللہ جو ہے قرآن مجید اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اور یہ مخلوق نہیں۔ مخلوق جو ہے قرآن میں جو پیپر لگا ہوا ہے، یہ مخلوق ہے، پیپر، گتا اس کا مخلوق ہے، اس کی جلد بندی مخلوق ہے، یہ لوگوں نے بنایا ہے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس پہ جو انک لگی ہوئی ہے، جو پرس میں جس پہ جا کر قرآن مجید چھپا ہے، یا کاتب نے قلم سے اس کو لکھا ہے، وہ انک بھی مخلوق ہے، وہ قلم بھی مخلوق ہے، وہ لکھنے والا کاتب بھی مخلوق ہے۔ لیکن یہ حروف، یہ الفاظ، یہ کلام، یہ بات، یہ مخلوق نہیں ہے، اس کی صفت ہے، یہ مخلوق اسے کہنا بالکل گمراہی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اسی بات کی سزا دی گئی اور جیلوں میں ڈالا گیا۔ وہ ڈٹ گئے کہ نہیں، یہ اللہ رب العالمین کا کلام جو ہے یہ مخلوق نہیں۔ جی شیخ صاحب، ہم نے بات کی کہ قرآن جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے۔ اب آج کل کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی ماشاءاللہ بہت ساری ٹرانسلیشنز بھی اویلیبل ہیں، لوگوں کے لیے سیکھنے کے بھی بہت سارے مواقع ہیں۔ کچھ انٹلیکچوئلز جو ہیں، جو دانشور قسم کے لوگ ہیں، وہ قرآن کی آیتوں کو ہر وقت سائنس کے ساتھ پرکھتے رہتے ہیں، سائنس کے اوپر پرکھتے رہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے سائنس سے پروف ہو گئی ہے، یہ والی ابھی تک نہیں ہوئی ہے، اس معاملے میں شک میں پڑے رہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ بتائیے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے قرآن کے بارے میں؟ قرآن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور قرآن مجید ایسی سچی کتاب ہے کہ یہ اپنی دلیل خود ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی سچائی کے لیے بیرونی کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اب وہ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ اپنے وجود میں خود ایک دلیل ہے، اس لیے کہ آپ کا رسول ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، کیونکہ رسول جھوٹ نہیں بولتا۔ جب آپ نے کسی کو اللہ کا رسول مان لیا ہے تو پھر اس کی ہر بات سچی ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا، ورنہ آپ کا رسول پر ایمان ہی نہیں ہے۔ تو جب آپ نے قرآن کو اللہ کی کتاب مان لیا ہے، یا تو یہ ہے کہ نہیں مانا ہے، وہ دوسری بات ہے۔ اگر آپ نے کتاب کو، قرآن مجید کو اللہ کی کتاب مان لیا ہے، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ اس کی یہ بات کیونکہ سائنس کے خلاف ہے، میں نہیں مانتا، تو پھر آپ کا ایمان سائنس ہوا، قرآن نہ ہوا، پھر آپ کا معیار بھی سائنس ہوئی، قرآن مجید نہ ہوا۔ بے شک ہے، صحیح۔ تو آپ معیار قرآن مجید کو بنائیں۔ اور اس طرح بہت ساری سائنس کی باتیں ہیں جو قرآن مجید نے 1400 سال پہلے باتیں کہیں،
اور سائنس 1400 سال پہلے غلط کہتی رہی، پھر وہ بعد میں بدلی اور بدل کے پھر قرآن کے موافق لے آئے۔ جیسے ایک نقطہ نظر پہلے تھا کہ سورج جو ہے وہ ساکت ہے اور جامد ہے، گردش نہیں کرتا ہے، اب ان کی تحقیق ہے کہ نہیں، سورج گھومتا ہے۔ اور یہ بات قرآن مجید نے پہلے سے کہی ہوئی ہے کہ سورج بھی اور چاند بھی جو ہے دونوں کے دونوں چلتے ہیں، جاری ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید نے 1400 سال پہلے جو بات کہی، سائنس اسے آج ثابت کر رہی ہے، قرآن نے اس وقت ثابت کی اور اس وقت اسے کہا۔ تو یہ قرآن مجید کو سائنس پر پرکھنا یا کسی کی عقل پر پرکھنا، یہ قرآن مجید کی شان کے خلاف ہے۔ اپنی عقلوں کو اس کے تابع کرو، باقی علوم کو اس کے تابع کرو۔ قرآن مجید تمام علوم کا سردار ہے۔ سائنس کو معیار نہ بنائیں، معیار اس کو نہ بنائیں، لیکن اس کی کوئی بات اس کے موافق آ رہی ہے تو الحمدللہ، یعنی ہم پیمانہ اس کو نہیں بنا رہے جی کہ چونکہ یہ آیت اس لیے صحیح ہے چونکہ سائنس سے اس کا پروف مل گیا ہے۔ ہم تو قرآن کو مانے ہی بیٹھے ہیں، پھر اگر سائنس کی کوئی بات قرآن مجید کی کسی بات کے موافق آ بیٹھتی ہے تو الحمدللہ ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ جزاک اللہ، بہت اچھا آپ نے ہمارے ناظرین کی یقیناً بہت سارے اشکالات ذہن میں جو ہوں گے وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے اس سوال سے۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کو بھی معجزے دیے تھے، تو قرآن لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ قرآن معجزہ کیسے ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے، اس میں اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، ہماری بھلائی کی باتیں لکھی ہیں، لیکن اس کو معجزے کے تو ہم کیسے تسلیم کر لیں؟ تو اصل اس کی میں وضاحت چاہتا ہوں۔ اعجاز جو ہوتا ہے وہ پیغمبر کے ہاتھ سے سرزد ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے، یعنی ظہور اس کا پیغمبر کے ہاتھ سے ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو طاقت کار فرما ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہوتی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے، ایسے کر کے پھر جب اس کو نکالتے اور لوگوں کو دکھاتے تو جیسے سورج چمکتا، روشنی اس طرح وہ چمک رہا ہوتا تھا۔ اور اسی طرح اپنی لاٹھی کو پتھر پہ مارتے تو 12 چشمے جاری ہو گئے، یہ اللہ نے اعجاز دیا۔ پھر جب دریا پار کرنے لگے، اس کے کنارے پہ مارا تو دریا 2 حصے ہو گیا اور بیچ میں راستہ بن گیا اور سمندر پار کر لیا۔ اور پھر جادوگروں سے مقابلہ ہوا تو اسی لاٹھی کو جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کے آگے ڈالا تو وہی لاٹھی اژدہا بن گئی۔ وہ لاٹھی کیا تھی؟ وہ حرفن مولا تھی، وہ یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں ڈال دی تھی اور وہ کئی چیزوں کے کام آتی تھی، اور یہ اعجاز موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ہوتا تھا۔ اعجاز جو اصل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو خرق عادت ہوتا ہے، یعنی وہ کسی فارمولے میں نہیں آ رہا ہوتا اور کسی اس میں نہیں ہوتا کہ جی ایسا کوئی اور شخص بھی پھر اسی فارمولے کے مطابق کرے گا۔ جس طرح سائنسی فارمولے ہوتے ہیں بھی 2 حصے ہائیڈروجن لوگے اور 1 حصہ آکسیجن کا لوگے، اور دونوں کو باہم اگر ایک بوتل میں ڈال دو گے تو پھر آپ کو گیس نہیں ملے گی بلکہ پانی ملے گا۔ تو یہ اب اس کو میں بھی کر لوں، آپ بھی کر لیں، کوئی بھی کر لے، ایک ہی رزلٹ آئے گا، ایک ہی رزلٹ آئے گا۔ یہ ہے ایک فارمولہ۔ اعجاز وہ ہوتا ہے جو ان فارمولوں سے بے نیاز ہوتا ہے، بلکہ اگر کوئی ویسی کوشش کرنا بھی چاہے تو وہ نہیں کر سکتا۔ اب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں تھے اور لوگوں نے کہا یا رسول اللہ پینے کا ہر چیز کا پانی ختم ہو گیا ہے اور وضو کے لیے بھی پانی نہیں ہے اور جانوروں کے پلانے کے لیے بھی پانی نہیں ہے۔ آپ نے کہا کسی کے پاس کوئی تھوڑا سا پانی ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا میرے پاس تھوڑا سا ہے، تو وہ مٹی کے پیالے میں پانی لے آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنی انگلیاں سے ڈال لی، تو وہ ان انگلیوں سے اللہ رب العالمین نے پانی کے فوارے ایسے جاری کر دیے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں نہائے، ہم نے اپنے مشکیزے پانی کے بھرے، جانوروں کو پانی پلایا، وضو کیا، غسل کیے، اور وہ اب یہ انگلی ہے اور کہ فوارہ تو نہیں ہے، اور اس میں سے پانی فوارے کی طرح پھوٹ رہا ہے، اور لوگوں نے مشکیزیں بھر لیے، اونٹوں کو پلا لیے، نہا لیے، وضو کر لیے، تو آخر وہ پانی جسم سے تو نہیں آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے اللہ رب العالمین کی قدرت کار فرما تھی، اگرچہ اس قدرت کا جو پوائنٹ تھا، جو اظہار کا جو پوائنٹ تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تھا، آپ کے ہاتھ مبارک سے ایسا ہوا۔ قرآن مجید میں جو اعجاز والی بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلا قرآن مجید کا وہ چیلنج ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں لوگوں کو دیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنی طرف سے بنایا ہے، تو یہ تو کسی مدرسے میں اسکول میں بھی نہیں گیا ہے اور یہ اتنا خوبصورت کلام بنا سکتا ہے، اور تم تو پڑھے لکھے ہو اور بڑے بڑے ادیب ہو، بڑے بڑے شعراء ہو،
تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اس جیسا کلام کیوں نہیں بنا لاتے ہو؟ پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اور کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن، فرمایا سارے پوری کائنات کے جن اور انسان سب کو دعوت دے دو اور سارے مل کر بھی اس قرآن جیسا قرآن اگر تم بنا کے لاؤ. یہ قرآن کا چیلنج ہے. ایک عرصے تک یہ چیلنج رہا اور کسی نے قرآن مجید نظیر پیش نہیں کی. پھر اللہ نے اس میں تھوڑی رعایت کر دی، چیلنج کو تھوڑا سستا ہلکا کر دیا. پھر فرمایا فأتوا بعشر سور مثلہ، کہ چلو تم پورا قرآن نہیں بنا سکتے، اس سبحان قرآن اللہ، جیسی کوئی 10 صورتیں 10 بنا لو. صورتیں لے آؤ. پھر یہ بھی قید نہیں لگائی کہ 10 صورتیں کو سورہ بقرہ جیسی ہوں یا سورہ مائدہ جیسی ہوں یا نساء جیسی ہوں، کوئی سی بھلے انا اعطیناک الکوثر جیسی ہوں، تم کوئی سی 10 صورتیں ہی بنا لا. پھر ایک عرصے تک ان کو مہلت دی اور وہ نہیں بنا لائے. اللہ رب العالمین نے اس چیلنج کو، پھر یہ ان کے لیے شرمندگی کی بات تھی، شرمندگی کی بات تھی کہ یعنی ان کو رعایت پہ رعایت دی جا رہی ہے اور اتنا ان کو کمزور کر دیا گیا ہے. پھر آخری اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ فأتوا بسورۃ من مثلہ، کہ چلو تم اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، ایک صورت. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ رواج تھا دور جاہلیت میں کہ لوگ جو اپنا کلام کہتے، وہ کلام بیت اللہ کے دروازے میں، اگر کسی کا اچھا کلام ہوتا تو وہ بیت اللہ کے دروازے میں لٹکا دیتے، اور وہ اس وقت تک لٹکا رہتا ہوتا کہ جب تک کہ اس سے کوئی اچھا کلام دوسرا اپنا نہ لے آتا. جب وہ اچھا لے آتا تو وہ پہلے والا ہٹا دیتے، اس کو اس کی جگہ لگا دیتے. جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً سیدنا علی المرتضیٰ سے کہا کہ اسے بیت اللہ کے دروازے میں لٹکا دو. یہ 3 آیات تھی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ جب لٹکا دی تو شاعری کے اندر یہ آتا ہے کہ جو 2 مصرے ہوتے ہیں وہ ایک شعر بنتا ہے اور 2 شعر مل کر ایک ربائی بنتی ہے. تو اس نے دیکھا کہ بھی یہ 3 لائنیں جو لکھی ہوئی ہیں گویا 3 مصرے ہیں، ایک شعر پورا ہے اور دوسرا شعر جو ہے نامکمل ہے. کسی نے ہمیں چیلنج کیا ہے کہ وہ مکمل کرنا ہے. تو بڑی سوچ بچار کے بعد غالباً لبید نامی ایک شاعر تھا، وہ مصرع اس نے مکمل کیا. اس کی نظر میں وہ مصرع تھا اور اس نے کہا واللہ ما ھذا کلام البشر، کہ اللہ کی قسم یہ کسی انسان یقیناً کہ یہ ایگزیکٹلی جو انسان. معجزہ ہے جیسے آپ نے بتایا وہ عاجز کر دینے والی چیز ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جو معجزہ قرآن دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آج تک نہ اس جیسی کوئی کتاب بنا سکا. پھر دوسرا جو اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ 10 صورتیں، پھر اس کے بعد ایک صورت، یقیناً نہ بنا سکا اور نہ بنا سکے گا. اسی پہ گفتگو جاری رہے گی. ناظرین وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا، ورنہ ہم یقیناً شیخ سے مزید گفتگو کرتے. اگلے پروگرام میں ہم گفتگو کا سلسلہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور جانیں گے کہ کتابوں پر کیسے ایمان لایا جا سکتا ہے اور صحیح اسلامی عقیدہ اس بارے میں کیا ہے. دیکھتے رہیے گا پیس ٹی وی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.